زکوٰۃ۔ سوال نمبر 5، تمہاری زکوٰۃ شرعی زکوٰۃ سے کیوں مختلف ہے اور وہ براہ راست غرباء و مساکین میں کیوں تقسیم نہیں ہوتی کہ جمع کر کے امام کو دی جاتی ہے؟ جواب: الف، میں نے اس تحریر کی ابتدا ہی میں سوال نمبر 1 کے جواب دیتے ہوئے دلیل دی ہے کہ شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت کے درمیان فرق ہے، مگر ان سب کا مقصد اعلیٰ ایک ہی ہے۔ چنانچہ اگر کوئی باشعور انسان ذرا غور سے دیکھے تو اسے صاف طور پر معلوم ہو جائے گا کہ زکوٰۃ کی جو روح اور جو آخری مقصد کی تکمیل اسلام میں ہونی چاہیے وہ اسماعیلیت میں کلی طور پر ہوتی رہی ہے۔ جواب ب، میں نے کہا کہ ہمارے یہاں طریق زکوٰۃ اسلامی روح کے تقاضے اور مقصد اعلیٰ کے عین مطابق ہے، اور یہاں زکوٰۃ سے جتنا فائدہ غرباء و مساکین کو دلایا جاتا ہے اتنا کہیں بھی نہیں، اور امام ایک اعتبار سے زکوٰۃ لیتے ہیں اور دوسرے اعتبار سے نہیں لیتے۔ چنانچہ اسماعیلیوں کے نظام زکوٰۃ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ زمانے کے بدلتے ہوئے حالات کے مطابق چلتا ہے، یعنی جس زمانے میں اور جس ملک میں جیسا تقاضا ہوتا ہے ویسا نظام بھی اس کے ساتھ مطابقت کرتا ہے، اور محتاجوں کو زکوٰۃ سے زیادہ فائدہ دلانے کے یہ معنی ہے کہ بجائے اس کے کہ ان کو ایک وقت کا کھانا کھلایا جائے یا ایک جوڑا کپڑوں کا دیا جائے یا کچھ نقد پیسے یا کوئی اور جنس ان میں تقسیم کر دی جائے، یہ کوشش کی جاتی ہے کہ جہالت و غربت کی لعنت کو بنیاد ہی سے ختم کر کے جماعت کے پسماندہ افراد کو ہمیشہ کے لیے علم و ہنر کی دولت سے مالا مال کر دیا جائے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے صحت اور تعلیم و ترقی کے مختلف اداروں کا قیام ضروری ہوتا ہے۔ لہٰذا امام زمان کی سرپرستی و رہنمائی میں زکوٰۃ کی جمع آوری ہوتی ہے، اور بس اسی معنی میں نے کہا تھا کہ امام ایک اعتبار سے تو زکوٰۃ لیتے ہیں اور دوسرے اعتبار سے نہیں لیتے، یعنی جماعت سے امام کا زکوٰۃ لینا صرف اتنا ہی ہے کہ اس کے نظام کی سرپرستی کرتے ہیں، دعا دیتے ہیں اور جماعتی اداروں کے قیام و اجرا کے سلسلے میں اخراجات کی منظوری و ہدایت دیتے ہیں۔ جواب جی، مذہب کی یکجہتی اور اتفاق و اتحاد کا فلسفہ یہی ہے کہ زکوٰۃ کی طاقت کو منتشر ہونے سے بچا لیا جائے، وہ ایک ہی جگہ پر جمع ہو اور اس کا استعمال ہادی برحق کی ہدایت کے مطابق ہو۔ سو اسماعیلی مذہب میں یہی ہوتا ہے۔ زمانہ قدیم میں جن ثوابی کاموں کو ترجیح دی جاتی تھی وہ اس زمانے کے مطابق ضروری تھے، مثلاً غلاموں اور کنیزوں کو خرید کر آزاد کر دینا، یتیموں، غریبوں اور محتاجوں کو کھانا کھلانا یا کپڑے دینا وغیرہ۔ اب زیادہ سے زیادہ ثواب اس میں ہے کہ ہر قسم کے کمزور اور مجبور انسانوں کو علم و ہنر کی لازوال دولت سے مالا مال کر دیا جائے، دینی اور دنیاوی فلاح و بہبود کے ادارے قائم کیے جائیں تاکہ اس سے ملک و قوم کی ترقی و خوشحالی میں اضافہ ہو اور اسلام کی عالمگیر روح کو تقویت اور مدد ملے۔ امام عالی مقام علیہ السلام اسلام کے اسی منشا کے مطابق زکوٰۃ سے کام لیتے ہیں۔